محمد علی صاحب میں اپنی پوزیشن ذرا کلیئر کروں. جی میں فرینکلی نہیں چاہتا کہ لوگ ایکس مسلمز ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا جو ہے نا قرآن کی پراپر انڈرسٹینڈنگ سے پہ چلیں. جو ہے نا یہ عرب ہیجمنی، جو عرب کی ڈومینیشن جی ہے اس سے باہر نکلیں اور جی ہاں بالکل. قرآن کی صحیح ٹیچنگ پہ چلیں. جی میں پہلے یہی عرض کر رہا تھا، مجھے اتنا برا لگتا ہے جب ہم کو مسکین کہتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، ہم کو عجمی سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. یار ہمیں تھوڑی بہت سیلف رسپیکٹ بھی نہیں ہے. کتنی بری بات ہے، کتنا کتنا افسوس ہوتا ہے یار. اور ہم اپنی قوم سے دیکھیں میں ہمدردی عرب کرتے ہیں، اسی میں لیے ایسا سوچ رہے ہیں نا. کوئی ہم کے دشمن تو نہیں ہے. جی میں نے مڈل ایسٹ میں اسپینڈ 18 to 20 years in the Middle East. جی وہاں جی جو عرب جو ہیں، جو لوکل عربز ہیں، وہ جی پاکستانی، انڈین، سری لنکنز کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین. جی بالکل بالکل. وہ تو ان کو اور مسکین، سمجھتے ہم لوگوں کو مسکین سمجھتے ہیں. جی، ٹھیک اور ہے، بہت ذلیل سمجھتے ہیں، بہت ذلیل سمجھتے ہیں. بالکل بالکل کتنے بھی ہم ٹھیک مذہبی ہے. ہو جائیں، ان کے لیے جان لٹا دیں، لمبی لمبی داڑیاں بڑھا لیں، ان کے لیے مرنے کو تیار ہو جائیں، پھر بھی وہ ہم کو مسکین سمجھتے ہیں. ہم ان کے لیے جا کے مر بھی جائیں گے نا تو ہم کو مسکین سمجھیں گے. کتنی بری میں بات ہے. آپ تھوڑی بہت آدمی میں کئی سیلف مطلب رسپیکٹ ہونی بہت سے چاہیے. انسیڈنٹس. جی اچھا عربیوں کے آئی ٹیل یو، عربیوں کا ایک ہے کہ گوروں کو جی وہ نا جو ہے نا دے گیو اے بگ امپورٹنس گوروں کے لیے. جی جو ویسٹ ہے اور امریکنز. جی میرے آئی ہیڈ اے اسمال کمپنی، اور جو بڑی کمپنیز ایڈ ناک وغیرہ، ان سے جی اپوائنٹمنٹ لینا نا کسی چیز کے لیے بیکیم سچ اتنا پرابلم تھا کہ ملتی نہیں تھی مہینوں. لیکن ایک گورا بیچارہ گزر گیا. ہی یوز ٹو بی اے جرنلسٹ فار دا BBC. تو اس نے مجھے جوائن کر لیا جناب. وہ فون اٹھا کے بات کرتا تھا اور نیکسٹ ڈے کی اس کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی تھی، جی جبکہ جی ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے تھے وہ لوگ، گھاس جی ہی نہیں ڈالتے تھے. سو جی تو انڈیا اور پاکستانیز اور سری لنکنز اور یہ سب کو تو یہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دو کوڑی کا سمجھتے ہیں ہمیں. دو سچائی کوڑے تو کا یہ سمجھتے ہے. ہیں. جی جی تو محمد علی مسٹر صاحب راج، محمد علی صاحب جی سر، تو میں آپ مسٹر کا راج بتا رہا ایک تھا. ریکویسٹ کروں گا. جی سر ایک منٹ یہیں پہ رکیے گا ذرا. میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے جو بات کری تھی عرب کے حوالے سے، مسٹر راج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز صرف 2-4 منٹ میں اور رہوں گا، آپ کی اسٹریم نہیں خراب کروں گا. جو ابھی کالر ہے مزید ان کو تھوڑا سا ڈراپ کر دیں. مائنڈ نہیں کیجیے گا، ان کو دوبارہ جوائن کرا لیجیے گا، کیونکہ پھر وہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ صرف یہاں پہ بیٹھے وہ ان کو بات کرنے کا موقع نہ ملے نا. تو نہیں سر، ان ان کو کو بات اگر کرنے کا میں دوں گا اسی حساب سے. ابھی ہمارے ساتھ فیض عالم جی جڑ گئے ہیں، تو ان کا ہم سواگت کرتے ہیں. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں سر، اس اچھا کے بعد بھی وہ اپنی بات سر سر آپ نے بولا کہ مسکین سمجھتے ہیں مسٹر مسیح مسلم. آپ نے بولا کہ عربی جو ہے اس وقت مسلمز کو، ساؤتھ ایشینز مسلم کو مسکین سمجھتے ہیں. بالکل رائٹ سمجھتے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ کیا نام، جیسے کرنی ویسی بھرنی والا کانسیپٹ ہے. شاید اگر آپ مسیح مسلم آپ تھوڑا سا ڈیٹیل آپ جانے ہو، بر صغیر پاک و ہند جب پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھا، بنگلہ دیش ایک ہی تھا، تو اس وقت اور پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی یہ عربیوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر آ کے کیا نام اس کو کیا کہیں گے، بھیک تو نہیں کہیں گے، خیرات تو نہیں کہیں گے، مگر کچھ اسی طرح کی مدد کے لیے وہ یہاں پر گھوما کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ جابس ڈھونڈا کرتے تھے، روزگار ڈھونڈا کرتے تھے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا. یہ 60s کی بات کروں، پاکستان کی آزادی کے بعد کی بات کروں میں. ان کے پاس اس وقت تک تیل نہیں نکلا تھا. تو گیو اینڈ ٹیک ہے. جس طرح کیا نام برٹش امپائر تھا، وہ ایک زمانے میں جب تک ہندوستان کے اوپر، پاکستان کے اوپر یہ راج کرتے تھے انگریز، اس وقت تک وہ دنیا کے سپر پاور تھے. آج وہ سپر پاور نہیں ہے. ان سے پہلے آٹومن امپائر تھے، تو وہ سپر پاور تھے. پھر وہ سپر پاور نہیں رہے. آج ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس طاقت ہے عربیوں کے پاس. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سینیریو ہے جو نظر آ رہا ہے. اور آپ نے جو بات کری بالکل ٹھیک کری ہے، مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمارے کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگوں نے اٹسیلف اپنے کندھوں کے اوپر ترقی کرنی ہے، یا جو کچھ کرا ہے اپنے کندھوں پہ کرا ہے. حالات برے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں کے کمزور حالات ہے فائنینشلی، مگر انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی جب مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کو جب کامیابی دینا ہوتی ہے تو طالبان کو بھی ایک بڑی فتح دے دیتے ہیں. سر پلیز اس بات کو اتنا پرسنل لیجیے گا. یہ عربیوں کے پاس آج دولت ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے رائٹس کو استعمال کر رہے ہیں. پلیز سر. میں کچھ کہوں، ایک جملہ اس میں.
انگریزوں کے پاس بھی دولت ہے لیکن وہ ہم کو جی انسان سمجھتے ہیں, وہ ہم کو شہریت دیتے ہیں اس ملک میں, وہ ہم کو برابری کے سمجھتے ہیں, ہم کو برابر. لیکن یہ عرب صرف اس لیے نہیں سمجھتے کہ کیونکہ وہ اسلام ان کی آئیڈیالوجی ہے. ہم کو جو ذلیل سمجھتے ہیں, عربی اور اجمی کا جو فرق ان میں ہے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے. پورا امید پیریڈ اسی میں گزرا ان کا کہ اجمیوں کو وہ انفیریئر سمجھتے تھے. اسی وجہ سے تو عباسی ریولوشن آیا اور ایک نئی آئیڈیالوجی قائم ہوئی. تو یہ ان کی تہذیب کا, ان کے مذہب کا, ان کے عقائد کا حصہ ہے. اس سے ہم اگر ڈینائی کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ذلیل ہی رہیں گے ہمیشہ. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں. پلیز کنٹینیو. جی البرطانوی صاحب, ہمارے ساتھ فیض دیکھیے عالم وہ سر بھی جڑے ہوئے ہیں. ایک منٹ, مسلم صاحب راج ایک کہنا سیکنڈ, کمپلیٹ پلیز. اوکے سر پلیز گو ہیڈ. یا دیکھیے عرب کی بات کر رہے ہیں. 2 آف مائی کڈس, 2 بچے میرے مڈل ایسٹ میں پیدا ہوئے. نو رائٹس ایٹ آل. 2 میرے بچے یو ایس اے میں پیدا ہوئے. as soon as they were born here they became nationals. ٹھیک ہے, تو بہت ڈفرنس ہے ابھی بھی. مطلب کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ؟ اچھا اس سے پہلے کہ ہم یہ سائٹ ٹریک ہو گئے تھوڑے سے, بالکل دیکھیے محمد علی صاحب, ایک اور سورہ نساء 480 جو ہے اس پہ بھی آپ جب ٹائم ملے تو غور کرنا. اور وہ فرماتی ہے who obeys the messenger has obeyed Allah, but those who turn away we have not sent you to watch over them. ایون محمد صاحب کو یہ انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ دے, جو ٹرن اوے ہو جائے, جو آپ کی سنے نا, اس کا پیچھا مت کرو, کیونکہ وہ جیسے sufficient am I, don't watch over them. قرآن کی یہ ورسز تو عربوں نے لی نہیں, بلکہ اپنی عرب ہیجمنی کے لیے, اپنا پورا اختیار جتانے کے لیے انہوں نے یہ ورسز قرآن کی, اللہ تعالیٰ کی ورسز کو اگنور کیا. آپ ان چیزوں پہ غور کریں. یو آر اے نائس گائے اینڈ آئی نو یو آر اے سیکر آف ٹروتھ. کوئی آپ انڈاکٹرنیٹڈ تو نہیں ہے نا؟ I'm pretty sure you're not indoctrinated, but you're going after what you feel is the truth. کیا ہے کہ آپ پلیز یہ قرآن کی ورسز غور فرمائیں ان پہ, پھر آپ سے بات ہوگی جب اس پہ آپ غور کریں گے تو. ویل تھینک یو سر. کیا نا, بالکل میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بالکل اس کے اوپر 1595 کو میں ریڈ کروں گا اور اس کو سرچ کروں گا, اور میرے مفتیان اس کے اوپر کیا تبصرہ کرتے ہیں اس کو جاننے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ کم بیک کریں گے اور اس ٹاپک کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو راج کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور بات کرنے کا. میں یہی چاہ رہا ہوں تو جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. فیض عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ویلکم ٹو دا اسٹریم سر. میں آپ کا ایک اوپینین لینا چاہوں گا آج کی بات پر کہ جو اپنی وعدے سے مفتی صاحب مکر گئے ہیں اس